بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول ریڈ پاور، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ ارے باس پیچھے جا رہا ہے، کنارے پر جھکے ہوئے افراد میں سے ایک نے کہا، اور اسی لمحے عمران نہ صرف کیمیکل کی سطح پر ابھرا بلکہ دوسرے لمحے وہ کسی طاقتور مچھلی کی طرح فضا میں اچھلا اور اس کا جسم لہراتا ہوا حوض کے کنارے پر جا پڑا۔ یہ کون ہے؟ کنارے پر جھکے ہوئے آدمی نے تیزی سے مڑتے ہوئے کہا، اور دوسرے دو افراد بھی چیخے، لیکن اسی لمحے عمران یک لخت اچھل کر اس کیمیکل پکڑے ہوئے آدمی سے جا ٹکرایا، اور پھر اس آدمی کی چیخ سنائی دی اور وہ کسی گیند کی طرح اڑتا ہوا کنارے پر بیٹھے ہوئے دونوں افراد سے ٹکرا کر انہیں ساتھ لیتا ہوا حوض میں جا گرا، جبکہ کیمیکل کی بوتل عمران کے ہاتھوں میں تھی۔ خبردار، تمہارا باس اندر ہے، میں کیمیکل تالاب میں پھینک دوں گا، عمران نے چوتھے آدمی کو ریوالور نکالتے دیکھ کر چیخ کر کہا، اور وہ آدمی ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، اور عمران یہی چاہتا تھا۔ دوسرے لمحے کیمیکل کی بند بوتل کسی گولی کی طرح اڑتی ہوئی ریوالور والے آدمی کی ناک سے ٹکرائی، اور وہ چیختا ہوا اچھل کر پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا، اور عمران نے اس پر چھلانگ لگائی، اور دوسرے لمحے وہ دوبارہ کیمیکل کی بوتل اور ریوالور پر قبضہ کر چکا تھا۔ گو اس کیمیکل کی بوتل کو اس طرح پھینکنا بظاہر انتہائی حماقت آمیز نظر آتا تھا، کیونکہ اگر بوتل ٹوٹ جاتی اور اس میں موجود کیمیکل نکل کر حوض میں مل جاتا تو عمران کے سب ساتھی پلک جھپکنے میں عبرتناک موت کا شکار ہو جاتے، لیکن عمران جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ R3 نوٹم انتہائی خطرناک کیمیکل تھا، اس لیے اسے مخصوص قسم کی پلاسٹک کی بوتلوں میں ہی رکھا جا سکتا تھا جو گرنے سے نہ ٹوٹ سکتی تھی، اور پھر ان کے ڈھکن اس انداز میں تیار کیے جاتے تھے کہ سوائے مخصوص طریقے کے انہیں کسی صورت بھی نہ کھولا جا سکے۔ اس لیے اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا، ورنہ عمران جیسا آدمی بھلا اتنا بڑا رسک کیسے لے سکتا تھا؟ اور عمران اور اس آدمی کے درمیان بہرحال اتنا فاصلہ موجود تھا کہ جب تک عمران اس تک پہنچتا وہ لازماً عمران پر فائر کر دیتا، اور عمران تو چلو سنگ آرٹ کا مظاہرہ کر کے بچ جاتا، لیکن گولی اگر بوتل سے جا ٹکراتی تو پھر یقیناً بوتل کا پلاسٹک ٹوٹ بھی سکتا تھا۔ اس لیے عمران کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ ریوالور پر قبضہ کرتے ہی عمران بجلی کی سی تیزی سے مڑا، اور دوسرے لمحے حوض کی فضا ریوالور کے دھماکے اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھی۔ عمران نے ان تینوں کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا تھا جو حوض میں گرنے کے بعد دوبارہ کنارے پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ گولیاں کھا کر لاشوں کی صورت میں واپس حوض میں گر گئے۔ اب تم اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، جلدی کرو، اور منہ دیوار کی طرف کر دو ورنہ ڈھیر کر دوں گا، عمران نے انہیں شکار کرتے ہی تیزی سے مڑتے ہوئے کہا۔ اور وہ آدمی جو تقریباً اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا جلدی سے دیوار کی طرف مڑا، اور عمران نے پوری قوت سے اس کے سر کی پشت پر ریوالور کا دستہ رسید کیا۔ وہ آدمی چیخ مار کر مڑنے لگا کہ عمران نے دوسری ضرب لگائی، اور وہ آدمی دھڑام سے فرش پر گرا، اور چند لمحے اس کا جسم پھیلتا سمٹتا رہا، پھر ساکت ہو گیا۔ عمران نے اس آدمی کے بے ہوش ہوتے ہی کیمیکل کی بوتل اور ریوالور جلدی سے ایک طرف رکھا، اور پھر اس نے حوض میں دوبارہ چھلانگ لگا دی۔ اب اس نے اپنے ساتھیوں کو گھسیٹ کر کنارے پر پھینکنا شروع کر دیا۔ سب سے آخر میں اس نے ترمزی کو بھی گھسیٹ کر کنارے پر پھینک دیا، اور پھر خود باہر آ گیا۔ آگے بڑھ کر اس نے ریوالور اٹھایا، اور پھر واپس مڑ کر اس نے باری باری اپنے ساتھیوں کے سروں پر ریوالور کے دستے مارنے شروع کر دیے۔ ہاتھ اس نے ایسا رکھا کہ کھوپڑی بھی نہ ٹوٹے، اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے وہ ہوش میں بھی آ جائیں، کیونکہ ST کیمیکل کی گیس کی وجہ سے وہ انہیں عام طریقے سے ہوش میں نہ لا سکتا تھا۔
اس کا صرف یہی طریقہ تھا کہ ان کے ذہن کو دھچکا پہنچایا جائے، جس طرح وہ خود ہوش میں آیا تھا، اور پھر چند لمحوں بعد اس کی کوشش بارآور ثابت ہوئی اور اس کے ساتھی ایک ایک کر کے ہوش میں آ گئے، جبکہ ترمذی اسی طرح بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو مختصر واقعات بتائے اور پھر اس آدمی کی طرف متوجہ ہو گیا جس سے اس نے ریوالور چھینا تھا۔ صفدر، اسے اٹھا کر اس طرح تالاب میں ڈال دو کہ اس کے صرف ہاتھ اور سر باہر رہے، اس کے دونوں ہاتھ پکڑے رکھنا، میں اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے اسے گھسیٹ کر حوض کے کنارے پر لے کر آتے ہوئے کہا، اور صفدر نے سر ہلاتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ قابو رکھنا، یہ حوض میں نہ گرے، اور کیپٹن شکیل تم آگے بڑھ کر اس کا منہ اور ناک بند کرو تاکہ یہ ہوش میں آ جائے۔ عمران نے کہا اور کیپٹن شکیل نے بھی اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند لمحوں بعد وہ ہوش میں آ گیا۔ سنو مسٹر، R3 ناٹم میرے ہاتھ میں ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اسے SD کیمیکل میں جیسے ہی شامل کیا گیا تمہارا جسم پلک جھپکنے میں گھل جائے گا۔ اگر تم ایسی موت مرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے سوالوں کے صحیح جواب دے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں باہر نکال لوں گا۔ بولو، جلدی کرو، میں صرف 3 تک گنوں گا۔ اس کے بعد بوتل کھول کر حوض میں ڈال دوں گا اور تمہیں حوض میں دھکیل دیا جائے گا۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور اس آدمی کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ نہیں نہیں، فار گاڈ سیک، ایسا نہ کرنا، میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اس آدمی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اپنا نام بتاؤ اور اب تک کے سارے واقعات بتاؤ، جلدی۔ عمران نے بوتل کے ڈھکن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرا نام براؤن ہے، میں کیمیکل آپریٹر ہوں۔ اس آدمی نے بری طرح خوف زدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے پاور لینڈ کے چیف ہنری کی کال آنے تک اور اب تک کے تمام واقعات منوان دہرا دیے۔ وہ چونکہ صرف کیمیکل آپریٹر تھا، اس لیے اس کی قوت ارادی اس قدر نہ تھی کہ وہ موت کے خوف سے اپنا پیچھا چھڑا سکتا، اس لیے اس نے فوراً ہی سب کچھ اگل دیا۔ ٹھیک ہے، اسے باہر کھینچ لو، عمران نے کہا، اور صفدر نے ایک جھٹکے سے اسے باہر کنارے پر کھینچ لیا۔ کتنے افراد کو علم ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی یہاں ہیں اور چیف باس بھی یہاں ہے؟ عمران نے ریوالور کی نال اس کی کن پٹی سے لگاتے ہوئے کہا، میرے علاوہ اور کسی کو علم نہیں۔ میں چاہتا تھا خود سارا کام کر لوں تاکہ مجھے کریڈٹ مل جائے۔ صرف 3 افراد کو میں ساتھ لایا تھا تاکہ چیف باس کو نکالا جا سکے۔ براؤن نے کانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہاں سے اس آپریٹنگ ہال تک کوئی ایسا راستہ ہے کہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر ہم وہاں تک پہنچ جائیں؟ اور یہ سن لو، تمہاری جان صرف اس صورت میں بچ سکتی ہے کہ ہم کسی کی نظروں میں نہ آئیں، ورنہ… عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ ہاں ہاں، میں لے جاؤں گا، سب اپنے کاموں میں مصروف ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے گا۔ براؤن نے فوراً ہی سر ہلاتے ہوئے کہا، تو چلو، لے چلو۔ عمران نے اسے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، اور عمران کے اشارے پر صفدر نے بے ہوش ترمذی کو کاندھے پر لاد لیا، اور پھر واقعی ایک سرنگ نما راستے سے گزرتے ہوئے وہ ایک لفٹ میں سوار ہوئے اور وہاں سے ایک راہداری میں پہنچ کر وہ اس بڑے ہال نما کمرے میں پہنچ گئے جو آپریٹنگ ہال تھا۔ اس کا خیال رکھنا، اگر یہ کوئی گڑبڑ کرے تو شوٹ کر دینا۔ عمران نے ہال کمرے میں پہنچتے ہی اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر براؤن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں کروں گا، مجھے مت مارو، پلیز مجھے مت مارو۔ براؤن کی حالت واقعی خوف کی وجہ سے بے حد خراب ہو رہی تھی۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے ایک الماری کے کھلے پٹ میں رکھا ہوا اسلحہ نظر آ گیا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے اس الماری کے پٹ میں سے ایک باریک دھار والا خنجر نکال لیا۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ مت مارو، فار گاڈ سیک۔ عمران کو خنجر نکالتے دیکھ کر براؤن نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، خاموش رہو، اب اگر تمہارے منہ سے کوئی لفظ نکلا تو… عمران نے پلٹ کر اسے بری طرح ڈانٹ دیا اور براؤن سہم کر خاموش ہو گیا۔ عمران خنجر اٹھائے تیزی سے ترمذی کی طرف بڑھ گیا، جسے صفدر نے یہاں پہنچ کر فرش پر لٹا دیا تھا۔ اس کے بازو پکڑ لو، میں اس کی پنڈلی سے ٹرانسمٹ فیوز نکال لوں، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور نعمانی، چوہان اور کیپٹن شکیل نے ترمذی کو اچھی طرح جکڑ لیا۔ عمران نے اس کی پنڈلی سے پتلون کا پائنچہ ہٹایا اور پھر اس نے یک لخت خنجر کی نوک اس کے گوشت میں اتار دی۔
ترمزی کے حلق سے یکلخت چیخ برآمد ہوئی اور اس نے تڑپنا چاہا، لیکن اسے چونکہ پوری طرح جکڑ لیا گیا تھا، اس لیے عمران نے چند لمحوں میں ہی ٹرانسمٹ فیوز کو خنجر کی نوک سے باہر نکال لیا۔ ترمزی مسلسل چیخے جا رہا تھا، خاموش رہو ورنہ گردن کاٹ دوں گا، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور ترمزی کی چیخوں میں یکلخت اس طرح بریک لگ گئی جیسے وہ چیخنا جانتا ہی نہ ہو۔ عمران نے خون آلود ٹرانسمٹ فیوز کو ترمزی کے کپڑوں سے ہی صاف کیا اور پھر اسے جیب میں ڈال لیا۔ سنو براؤن، اس وقت کیمیکل فیکٹری میں اور باہر جتنے بھی افراد ہیں، میں ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کس طرح اکٹھے ہوں گے؟ عمران خنجر تولتا ہوا براؤن کی طرف بڑھا۔ جنرل کال پر اکٹھے ہوں گے، براؤن نے فوراً ہی ہکلاتے ہوئے کہا۔ مت بتاؤ، کچھ مت بتاؤ، اچانک ترمزی نے چیختے ہوئے کہا، اور عمران نے پلٹ کر یکلخت اس کی کن پٹی پر بوٹ کی ٹو ماری اور ترمزی ایک لمحے کے لیے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ کتنے افراد ہوں گے؟ تعداد بتاؤ، عمران نے دوبارہ براؤن سے پوچھا۔ 25 افراد باہر پہرا دے رہے ہیں اور 40 افراد اندر ہیں، براؤن نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ 65 افراد کسی جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ مین ہال میں، اسی ہال میں جہاں تم موجود تھے، براؤن نے جواب دیا، اور اس بار عمران کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ گڈ آئیڈیا، اب اٹھو اور مجھے بتاؤ کہ جنرل کال کس طرح ہوتی ہے اور اس ہال کے فرش کی آپریٹنگ مشین کون سی ہے؟ عمران نے کہا۔ تم انہیں مارنا چاہتے ہو؟ براؤن نے بری طرح گھبراتے ہوئے کہا۔ صفدر، عمران نے یکلخت صفدر کی طرف مڑتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ یس، صفدر نے جو براؤن کے قریب کھڑا تھا چونک کر جواب دیا۔ اس کو اٹھا کر اس حوض میں پھینکاؤ اور اوپر سے R3 ناٹم بھی ڈال دینا، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ میں بتاتا ہوں، مجھے مت مارو۔ براؤن اس طرح کانپ اٹھا جیسے اسے لرزے کا بخار ہو گیا ہو۔ سنو براؤن، اب اگر تم نے جرح کرنے یا مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، ورنہ میرا وعدہ ہے کہ تمہاری جان بخش دی جائے گی، عمران نے براؤن کی طرف مڑتے ہوئے کہا، اور براؤن سر ہلاتا ہوا اٹھا اور پھر اس نے پوری تفصیل سے عمران کو جنرل کال کے علاوہ آپریٹنگ مشین کے متعلق تفصیل سے بتا دیا۔ اوکے، اب خاموشی سے بیٹھ جاؤ، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور براؤن واپس اسی کرسی پر بیٹھ گیا جس پر اسے پہلے بٹھایا گیا تھا۔ ہاں تو مس جولیا، آپ چیف ہیں، فرمائیں اب کیا حکم ہے؟ عمران یکلخت جولیا کی طرف مڑا جو خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، تم جو چاہو کرو، مجھے تو یہ تصور کر کے ہی خوف آ رہا ہے کہ اگر تم ہمیں اس حوض سے نہ نکالتے تو اس کیمیکل ڈالنے کے بعد ہمارا کیا حشر ہوتا، جولیا نے کانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس وقت اس کے لہجے سے لیڈرشپ یکسر غائب ہو چکی تھی۔ میں اب اس قصے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ہر بار خوش قسمتی ساتھ نہیں دیا کرتی، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر اس ٹرانسمیٹر نما مشین کی طرف بڑھ گیا جس سے جنرل کال کی جاتی تھی۔ یہ مخصوص ٹرانسمیٹر تھا جس کے ریسیور ہر آدمی کے پاس موجود تھے۔ عمران نے کیپٹن شکیل کو وہ مشین آن کرنے کے لیے کہا جس سے مین ہال کو دیکھا جا سکتا تھا تاکہ معلوم ہو سکے کہ کوئی آدمی باہر تو نہیں رہ گیا، اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو، چیف باس ترمزی کالنگ، جنرل کال فار آل، فیکٹری کے مین ہال میں سب اکٹھے ہو جائیں فوراً، اہم ہدایات دینی ہیں، جنرل کال فار آل، اوور، عمران نے ترمزی کے لہجے میں کہا، اور براؤن کی آنکھیں عمران کو ترمزی کے لہجے میں بات کرتا دیکھ کر مزید پھیلنے لگیں۔ یس چیف باس، کال اٹینڈ، اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے آواز ابھری اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور خود اس مشین کی طرف بڑھ گیا جسے کیپٹن شکیل نے آن کر دیا تھا، اور سکرین پر مین ہال کا منظر ابھر آیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد مین ہال میں مسلح افراد اکٹھے ہونے لگ گئے۔ عمران خاموش کھڑا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہاں 70 کے قریب افراد اکٹھے ہو گئے۔ وہ سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، شاید اس جنرل کال کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں گے۔ یہ تو 65 سے زیادہ ہو گئے ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر اسی جنرل کال ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو، چیف باس ترمزی سپیکنگ، کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا، اوور، عمران نے ترمزی کے لہجے میں کہا۔ نو سر، سب پہنچ گئے ہیں، اوور، ایک لمبے تڑنگے آدمی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک چھوٹی سی ڈبیا کو منہ سے لگاتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے،
مین ہال کا دروازہ بند کر دو اور میری ہدایات غور سے سنو. اٹ از ویری امپورٹنٹ اوور. عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا اور تیزی سے کیپٹن شکیل کی طرف بڑھ گیا. دروازہ بند کر دیا گیا ہے. کیپٹن شکیل نے اس کے قریب پہنچتے ہی کہا. ٹھیک ہے. عمران نے کیپٹن شکیل کو ایک طرف ہٹایا اور دوسرے لمحے اس نے سرخ اور سفید بٹنوں کو بیک وقت دبا دیا. مشین سے گڑ گڑاہٹ کی آواز ابھری اور ہال کا فرش پلک جھپکنے میں غائب ہوا، اور پھر جب فرش واپس آیا تو بٹن بھی کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی باہر کو نکل آئے. مین ہال خالی ہو چکا تھا. اب ان دونوں کا خیال رکھنا، میں آ رہا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور بجلی کی سی تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگ گیا. جولیا نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں. وہ سمجھ گئی تھی کہ عمران کیا کرنے گیا ہے. اسے بے اختیار جھرجھری سی آ گئی. 70 افراد کی اس عبرتناک موت کے تصور ہی نے اسے لرزا دیا تھا، لیکن اسی لمحے اسے خیال آیا کہ ترمذی اور یہ لوگ دارالحکومت کے کروڑوں بے گناہ افراد کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے. تو اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں. یہ انسان نہیں ہیں، درندے ہیں، اور درندوں کو اسی طرح مرنا چاہیے. جولیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. یس مس جولیا، یہ لوگ واقعی درندے ہیں جو کروڑوں بے گناہ افراد کو موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتے تھے. ان کی موت اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہونی چاہیے. کیپٹن شکیل نے سر ہلاتے ہوئے کہا. وہ جولیا کی کیفیت اور اس کی بات کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کروڑوں افراد کو مارنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کیمیکل فیکٹری ہے. براؤن نے یک لخت حیرت بھرے لہجے میں کہا. تمہیں کیا بتایا گیا تھا کہ یہاں ترمذی کیا کر رہا ہے؟ صفدر نے براؤن سے مخاطب ہو کر کہا. پاور لینڈ کی کوئی ایجاد ہو رہی ہے، ریڈ پاور. اس کے لیے یہ کیمیکل لیبارٹری بنائی گئی تھی. براؤن نے جواب دیا. یہ ریڈ پاور جسے تم صرف کوئی ایجاد کہہ رہے ہو، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کی مدد سے دارالحکومت کے کروڑوں افراد پر بھیانک موت وارد کر دی جائے. صفدر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا اور براؤن کا چہرہ یک لخت زرد پڑ گیا. اسی لمحے دروازہ کھلا اور عمران اندر آ گیا. اس نے تنگ تو نہیں کیا؟ عمران نے براؤن کی طرف سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. مجھے خدا گواہ ہے علم نہ تھا کہ ریڈ پاور کا کیا مقصد ہے، ورنہ میں اس میں شامل نہ ہوتا. مجھے تو بتایا گیا تھا. براؤن نے ہکلاتے ہوئے کہا. دیکھو براؤن، تم نے ہم سے تعاون کیا ہے، اس لیے تمہیں زندگی بخش دی گئی ہے. اس وقت تمہارے سب ساتھیوں کے جسم اس حوض کے کیمیکل میں مل چکے ہیں. اگر تم مزید زندہ رہنا چاہتے ہو تو اب تمہارے حلق سے ایک لفظ بھی نہیں نکلنا چاہیے، عمران نے کہا اور فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے ترمذی کی طرف بڑھ گیا. اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے اس کی پسلیوں میں بوٹ کی ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، اور صدیقی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دی. چند لمحوں بعد ہی ترمذی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور پھر ایک کراہ کے ساتھ اس نے آنکھیں کھول دیں. اب بتاؤ ترمذی، تمہیں دارالحکومت کے کروڑوں افراد کو ہلاک کرنے کے جرم میں کیا سزا دی جائے؟ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا. عمران اس وقت اتنا سنجیدہ تھا کہ عمران کے ساتھیوں کے جسموں میں سردی کی لہریں سی دوڑنے لگیں. انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عمران ہے جس کے چہرے پر ہر وقت حماقتیں جلوہ گر رہتی ہیں. مجھے معاف کر دو، مجھ پر رحم کرو، ترمذی نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا. عمران کا چہرہ دیکھ کر اور اس کا انتہائی سرد لہجہ سن کر اس نے بے اختیار کانپنا شروع کر دیا تھا. تم پر رحم کیا جائے؟ تم پر، جس نے کروڑوں بے گناہ افراد پر رحم نہیں کیا؟ تمہاری دشمنی اگر تھی بھی صحیح تو ہم سے تھی، کروڑوں بے گناہ افراد سے تو نہ تھی. تم جیسے درندے ناقابل معافی ہیں، اس لیے تمہیں عبرتناک سزا ملے گی، انتہائی عبرتناک. عمران نے دانت پیستے ہوئے کہا. اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے. ترمذی نے یک لخت اٹھ کر عمران کے پیر پکڑ لیے. معاف کر دو، رحم کھاؤ، فور گاڈ سے رحم کھاؤ، ترمذی نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں کہا. لیکن عمران نے اس کے چہرے پر زوردار کک لگائی اور ترمذی چیختا ہوا الٹ کر پیچھے جا گرا. جولیا، اس نے تمہاری عزت کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، کیا تم اپنا انتقام نہیں لوگی؟ عمران نے اچانک جولیا سے مخاطب ہو کر کہا. ضرور لوں گی، میں اس کی بوٹیاں اڑا دوں گی، میں اسے کتے کی موت ماروں گی. جولیا نے پھنکارتے ہوئے جواب دیا. اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ ترمذی، تم پاور لینڈ کے ڈائریکٹر ہو، اس پاور لینڈ کے جس کی طاقت اور قوت پر تمہیں گھمنڈ ہے. میں تمہیں بچاؤ کا پورا موقع دیتا ہوں.
تمہاری سزا یہی ہے کہ تم ایک عورت کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچو۔ اور سنو، اگر تم نے جولیا کو شکست دے دی تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، نہیں نہیں، میں زخمی ہوں، میں نہیں لڑ سکتا، میں نہیں لڑ سکتا۔ ٹھیک ہے، مجھے مار ڈالو، مجھے مار دو، بس مجھے مار دو، ترمذی نے پاگلوں کے سے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم واقعی زخمی ہو اس لیے نہیں لڑ سکتے، لیکن ریوالور تو چلا سکتے ہو۔ یہ ریوالور لو اور کوشش کر دیکھو، ہم سب خالی ہاتھ ہیں، تم اپنے ارمان پورے کر لو۔ عمران نے یک لخت جیب سے ریوالور نکال کر فرش پر بیٹھے ترمذی کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہے ہو عمران؟ جولیا نے چیختے ہوئے کہا، تم خاموش رہو، میں کسی زخمی اور نہتے کو نہیں مار سکتا، یہ میری فطرت کے خلاف ہے، اسے پورا موقع دیا جائے گا، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ ترمذی نے پاگلوں کے سے انداز میں ریوالور جھپٹا اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے اس کا میگزین چیک کیا۔ ریوالور میں ابھی 5 گولیاں موجود تھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں 5 افراد کو مار کر ہی مروں گا، پہلے تم جاؤ، ترمذی نے یک لخت کہا لگاتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، لیکن عمران بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر ایک طرف ہٹا اور گولی اس کی سائیڈ سے نکل گئی، اور پھر تو واقعی ترمذی پر جیسے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا۔ وہ مسلسل ٹریگر دبائے چلا گیا، لیکن ظاہر ہے عمران پہلے سے ہی تیار تھا، اس کے قدم زمین پر ہی نہ لگ رہے تھے، اور چند لمحوں بعد جب ریوالور سے خالی کھٹاک کی آواز ابھری تو عمران رک گیا۔ بس ختم ہو گئیں گولیاں، اور چاہیے؟ عمران نے خشک لہجے میں کہا، میں اسے مار ڈالوں گا، یہ قاتل ہے، کروڑوں افراد کا قاتل، یک لخت کرسی پر بیٹھے براؤن نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر جیسے عقاب کسی پرندے پر جھپٹتا ہے اس طرح اچھل کر وہ ترمذی پر آ پڑا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا دور جا گرا۔ ترمذی نے اس کی ناک پر الٹ کر زوردار ٹکر ماری تھی۔ براؤن ایک بار پھر چیختا ہوا اس پر الٹ پڑا، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ وہ پاگلوں کے سے انداز میں لڑ رہے تھے۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی آوازیں ابھریں تو عمران نے آگے بڑھ کر بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ہنری کالنگ فرام ہیڈ کوارٹر، اوور۔ ٹرانسمیٹر سے ہنری کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران بول رہا ہوں ہنری، وہی عمران جسے تم نے ساجان سینٹر سے ہیلی کاپٹر پر پرواز کرتے ہوئے ختم کر دیا تھا۔ ہمارے لباسوں کے ٹکڑے تمہارے پاس موجود ہوں گے، اوور، عمران نے مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا۔ او تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ترمذی کہاں ہے؟ اور وہ، ہنری نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، ان کی آوازیں سن لو، تمہارا ترمذی اور اس کا ایک ساتھی براؤن آپس میں لڑ رہے ہیں، سنو ان کی آوازیں، عمران نے کہا، اور اسی لمحے ترمذی کے حلق سے بے اختیار خوفناک چیخ نکلی۔ براؤن نے اس کی گردن کے گرد کینچی ڈال کر تیزی سے پٹخنی کھائی تھی۔ سن رہے ہو ترمذی کی چیخیں؟ یہ وہی ترمذی ہے جو پاکیشیا کے دارالحکومت کو تباہ کرنے آیا تھا، عمران نے کہا۔ اسی لمحے براؤن نے دوسری پٹخنی کھائی اور ترمذی کی ایک اور چیخ نکلی، اور پھر یہ چیخ گردن ٹوٹنے کی زوردار آواز کے ساتھ مل گئی۔ ترمذی بھی ہلاک ہو گیا تھا، اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ تمہارا ترمذی ختم ہو گیا، میرے ہاتھوں نہیں، تمہارے اپنے آدمی کے ہاتھوں۔ میں اس درندے کے خون سے اپنے ہاتھ ناپاک نہیں کرنا چاہتا تھا، عمران نے کہا۔ چونکہ وہ اوور نہ کہہ رہا تھا اس لیے ظاہر ہے ہنری ادھر سے جواب نہ دے پا رہا تھا۔ براؤن، تم نے حق ادا کر دیا، اب تمہارا باس ہنری تمہاری بات سن رہا ہے، اسے بتاؤ کہ تم نے اپنے چیف باس کو کیوں مارا؟ عمران نے براؤن سے مخاطب ہو کر کہا، جو اب اٹھ کر لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ ہاں، میں نے اسے مار ڈالا ہے، یہ درندہ تھا، کروڑوں افراد کا قاتل۔ میں برا ضرور ہوں، لیکن میں ایسی درندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے مار کر میں نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے، براؤن نے ٹرانسمیٹر کے قریب آ کر بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ سن لیا تم نے ہنری، اوور، عمران نے کہا۔ سنو عمران، اب تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی موت مجھ پر فرض ہو گئی ہے۔ اب تم پاور لینڈ کے قہر کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور دیکھو کہ پاور لینڈ کا قہر کس طرح تم پر ٹوٹتا ہے۔ اور براؤن، اس کو تو ایسی عبرتناک سزا ملے گی کہ اس کی روح بھی صدیوں تک بلبلاتی رہے گی، اوور۔ دوسری طرف سے ہنری نے چیختے ہوئے کہا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے درندے، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، اب میں، براؤن نے چیختے ہوئے کہا۔
لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، یکلخت ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ٹرانسمیٹر سے آگ کا شعلہ سا نکل کر براؤن کے جسم سے ٹکرایا اور براؤن بری طرح چیختا ہوا نیچے فرش پر گرا۔ عمران اور باقی ساتھی چونکہ سائٹ پر کھڑے تھے اس لیے وہ اس آگ کے شعلے کی زد سے بال بال بچ گئے تھے۔ براؤن کے پورے جسم نے آگ پکڑ لی تھی، جیسے وہ گوشت پوست کے بجائے پٹرول کا بنا ہوا ہو۔ چند لمحوں میں اس کی چیخیں ڈوب گئیں، وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اسی لمحے ہال کمرے کا فرش یوں لرزنے لگا جیسے خوفناک زلزلہ آ رہا ہو۔ بھاگو، یہاں سے بھاگو، ہنری فیکٹری اڑا رہا ہے، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور وہ سب بے تحاشا دروازے کی طرف بھاگ پڑے۔ اور پھر وہ جیسے ہی راہداری کراس کر کے ایک کھلی جگہ پر آئے، خوفناک گڑ گڑاہٹ کے ساتھ کان پھاڑ دھماکے ہوئے اور ان سب کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسموں کو کسی نے حقیر تنکوں کی طرح فضا میں اڑا دیا ہو۔ وہ سب اچھل کر اوندھے منہ زمین پر گرے۔ دھماکے ان کی پشت پر ہو رہے تھے اور لمحہ با لمحہ دھماکوں اور گڑ گڑاہٹ کی آواز شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اسی لمحے ایک بڑی جیپ کی آواز ان کے کانوں میں گونجی۔ جیپ ان کے بالکل قریب آ کر رکی تھی۔ جلدی کرو، سب جیپ میں سوار ہو جاؤ۔ X2 کی چیختی ہوئی آواز ان سب کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ سب یہ آواز سنتے ہی یوں اچھل کر کھڑے ہوئے جیسے چابی بھرے کھلونے اچانک حرکت میں آ جاتے ہیں، اور پھر چند لمحوں میں وہ اس جیپ میں لد سے گئے۔ جیپ بجلی کی سی تیزی سے مڑی اور پھر برق رفتاری سے واپس دوڑنے لگی۔ زمین اس بری طرح لرز رہی تھی کہ جیپ ادھر ادھر ڈول رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے ابھی الٹ جائے گی، لیکن سٹیئرنگ جن ہاتھوں میں تھا وہ اسے بڑی مہارت سے سنبھال لیتے۔ باس، آپ؟ جولیا کی گھگیائی ہوئی آواز نکلی۔ اس نے شاید پہلی بار غور سے دیکھا تھا۔ سٹیئرنگ پر نقاب پہنے X2 خود موجود تھا۔ اس کے ہاتھوں پر سیاہ دستانے چڑھے ہوئے تھے اور چہرے پر سیاہ رنگ کا نقاب تھا۔ خاموش رہو، ابھی ہم خطرے کی حدود سے باہر نہیں نکلے، X2 نے اپنے مخصوص سرد لہجے میں کہا۔ کیوں مس جولیا کا خون خشک کر رہے ہیں؟ اگر اس میں خون ہی نہ رہا تو بغیر خون کے وہ… عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر حماقتوں کا نقاب چڑھ گیا تھا۔ خاموش رہو، اگر میں تمہیں نکالنے کے لیے بر وقت نہ پہنچتا تو تم اس وقت فیکٹری کے ملبے میں دب چکے ہوتے۔ تمہیں پہلے ہی خیال رکھنا چاہیے تھا کہ وہ فیکٹری اور لیبارٹری کو بھی تباہ کر سکتے ہیں۔ X2 کا لہجہ اسی طرح سرد تھا۔ سوری، دراصل میں نے… عمران نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ خاموش رہو، تمہیں بھی اب ڈرامے کرنے کا شوق ہو گیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کام کرنے کے بجائے تم اب ڈرامے زیادہ سٹیج کرنے لگ گئے ہو، اور تمہاری یہ عادت پوری سیکرٹ سروس کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ لاسٹ وارننگ ہے، آئندہ اگر تم نے ایسی حرکت کی تو عبرتناک سزا دوں گا۔ X2 نے انتہائی خوفناک لہجے میں کہا، اور عمران یوں سہم گیا جیسے X2 نے بات نہ کی ہو، اسے کوڑا مار دیا ہو۔ جیپ اب آرگن پہاڑی کے ٹیلوں میں دوڑ رہی تھی۔ دھماکے ختم ہو چکے تھے، اب صرف ان کی باز گشت فضا میں سنائی دے رہی تھی۔ باس، میں شرمندہ ہوں کہ آپ کی توقعات پر پوری نہ اتر سکی، اچانک جولیا نے مدھم سے لہجے میں کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں جولیا، میں نے اس پورے کیس میں تمہاری کارکردگی کو پوری طرح چیک کیا ہے۔ تم میری توقعات پر پوری اتری ہو۔ تم میں فوری فیصلہ کرنے اور بر وقت ڈائریکٹ ایکشن کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور تم نے اس کیس میں ان صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ یہ عمران ہے جو خوامخواہ ڈرامے کرنے میں وقت ضائع کرتا ہے اور اس طرح خطرات کو دعوت دیتا ہے۔ میں نے اسے لاسٹ وارننگ دے دی ہے، اب اگر اس نے ایسا کیا تو اس کا انجام عبرتناک ہوگا۔ X2 کی سرد آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ ایک سائیڈ پر روک دی۔ اب تم خطرے کی حدود سے باہر ہو، اس لیے یہاں سے آسانی سے جا سکتے ہو۔ نیچے اتر جاؤ، X2 نے جیپ روکتے ہوئے کہا۔ میں بھی اتر جاؤں؟ عمران نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، گیٹ آؤٹ، X2 نے بری طرح جھاڑتے ہوئے کہا۔ اچھا، ناراض نہ ہو، میں نے سمجھا شاید ابھی جھاڑنے کا کوٹا بقایا ہو، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ باقی ساتھی پہلے ہی اتر چکے تھے۔ X2 نے ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ ویسے اگر باس بر وقت نہ پہنچتا تو تم نے واقعی ہمیں مروا دیا تھا، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم اسے بر وقت کہہ رہے ہو؟ ارے نا وقت کہو، میرا سارا پروگرام ہی تلپٹ ہو گیا، ورنہ میں نے سوچا تھا
کہ جولیا آخری وقت سر پر دیکھ کر ضرور ہاں کر دے گی، اور میں جولیا کا ہاتھ پکڑے اس جگہ تک بھاگتا جاؤں گا جہاں بندہ نہ بندے کی ذات، نہ ایکسٹو اور نہ تنویر کی ذات ہو، لیکن خدا پوچھے اس رقیب روسیہ سے، سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دیا۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور فضا ممبران کے بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھی۔